بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ مال مفت دل برہ۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ ایف بی آر نے تقریباً 1000 نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 1000 گاڑیاں خریدنے کے لیے ایف بی آر کی جانب سے 4 ارب روپے سے زائد رقم خرچ کی جائے گی۔ ان گاڑیوں کو خریدنے کا بنیادی مقصد یہ فیلڈ ورک آپریشن کرنا چاہتے ہیں اور یہ ڈور سٹیپ کے اوپر ٹیکس کلیکشن کے لیے ایک آپریشن کریں گے، آن گراؤنڈ آپریشن کریں گے، اور اس مقصد کے لیے یہ 1000 سے زائد گاڑیاں خریدی جائیں گی جن کی مالیت 4 ارب روپے سے زائد بنتی ہے۔ ایک ایسا ملک، ایک ایسا وقت یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، اس فیصلے کی ٹائمنگ کو بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ جب قوم سے کہا جا رہا ہے کہ قوم قربانی دے، جب اس ملک کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پلانز کی وجہ سے ہم کسی بھی قسم کا عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے، رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کی سرکاری محکموں میں کیمپینز چلائی جا رہی، 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کر دی گئی ہیں، نوجوانوں کے لیے جاب اپرچونٹیز ختم کی جا رہی ہیں، باقاعدہ طور پہ حکومت نئے نئے ٹیکسز لگا رہی ہے، اور جب اس ملک میں بجلی مہنگی ہوتی ہے، گیس مہنگی ہوتی ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، تو واضح طور پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہم نہیں کر رہے، یہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس ملک میں حکمران اشرافیہ کو اپنی تنخواہیں بڑھنے سے نہیں روکتی۔ آئی ایم ایف اس ملک میں ایف بی آر کو ٹیکس کلیکشن کے نام پہ 1000 گاڑیاں خریدنے سے نہیں روکتی۔ آئی ایم ایف اس ملک میں بروکریسی کو لاہور شہر میں 2 ارب روپے کے نئے بنگلے بنانے سے نہیں روکتی۔ یعنی یہ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں 6000 ارب روپے کا ٹیکس کلیکشن کا گیپ ہے، اور آپ ایف پی آر کی ذرا پرفارمنس کو ایویلویٹ کر لیں، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ناکام، تاجر اسکیم فیل، اور یہ اس ملک کے اندر ٹیکس لٹیگیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کارٹلز ہیں، مافیاز ہیں، 2700 ارب روپے کی ٹیکس لٹیگیشن ہے اس ملک کے اندر، مگر ایف بی آر ناکام ہے۔ اب یہ گاڑیاں فیلڈ ورک کے لیے مانگی جا رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہیومن انٹریکشن کو ڈیجیٹل انٹریکشن کے اندر کنورٹ کر دیا گیا ہے کہ ہیومن انٹریکشن نہیں ہوتا، آن لائن سسٹمز ہوتے ہیں ٹیکس سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے، مگر بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی بجائے محض اشرافیہ کی عیاشی کے لیے یہاں پر یہ گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔ اب لالی پاپ کیا دیا جا رہا ہے، 18ویں اسکیل کا افسر یہ گاڑیاں استعمال کرے گا، گاڑیوں میں کریکر لگا ہوگا اور گاڑیوں میں باقاعدہ طور پہ ان کے اوپر سٹیکرز لگا ہوگا جب یہ فیلڈ ورک کریں گے۔ اب ایسی مارکیٹس، ایسے بازار جو اربوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں، جہاں پر موٹر بائک پر جانا پاسبل نہیں ہے، وہاں پر یہ وی آئی پی گاڑیاں، ایڈوانس قسم کی گاڑیاں جو ہے ایف پی آر حکام کے لیے خریدی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایکسرسائز کتنی فروٹفل ہے، کتنی پریکٹیکل ہے، معاملہ یہی ہے کہ جب تک طرز حکمرانی تبدیل نہیں ہوگا، اب ایک طرف تو یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ ریاست ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتی، دوسری طرف اس ملک میں کوئی بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہو رہی، یعنی یہ ایک ایسے ملک کے اندر یہ 1000 گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں جہاں پہ 2.60 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے۔ ایک ایسا ملک ہے جس میں سال 2024 کے دوران 7 لاکھ سے زائد نوجوان بے روزگار، وہ بیرون ملک چلے گئے روزگار اپرچونٹیز کے لیے، جابز کے لیے باقاعدہ طور پر۔ ایک ایسا ملک جہاں پہ 44% بچے خوراک کی کمی کا شکار ہیں، اس ملک میں کس منہ سے یہ 1000 گاڑیاں خرید رہے ہیں؟ اور یہ ایک حکومت کی کہانی نہیں ہے، اگر آپ تمام حکومتوں کو دیکھیں یہ آپ کو کیا کہیں گے، یہ کہیں گے کہ 2 روٹی کی بجائے آپ 1 روٹی کھا لیں، مشکل وقت چل رہا ہے، معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے، معیشت آئی سی یو میں ہے، یہ آپ کو کہیں گے
کہ آپ ٹماٹر کی جگہ دہی استعمال کر لیں، یہ آپ کو یہ فارمولے بتائیں گے۔ اور وہ جو ارسطو ہیں، افلاطون ہیں اڑان پاکستان کے، جنہوں نے یہ سارے پلان بنائے ہوئے ہیں، ان کے کہیں پلان کے اندر ایسے پلانوں سے پاکستان تو اڑ جائے گا، اڑان نہیں اڑ سکتی۔ پاکستان کو اڑانے کا جو پروگرام ہے نا، یہ اڑان وہ والی نہیں ہے، یہ پکا پکا اڑانے والا پلان ہمیں لگتا ہے کہ جس قسم کی یہ پالیسیز اور پلاننگز چل رہی ہیں، کہ یہاں پر کہا جاتا ہے کہ 2 پیالی کی بجائے 1 پیالی قوم چائے پیے، تو قوم سے تو قربانیاں مانگی جا رہی ہیں۔ قوم تو کرائسس میں سچویشن کو فیس کرنے کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے، بٹ جس ملک میں 1 سال کے دوران 1 کروڑ 30 لاکھ افراد خطۂ غربت کی لکیر سے مزید نیچے چلے جائیں، اس ملک میں آپ 1000 گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ اور پھر اگر یہ گاڑیاں، یعنی یہ بھی ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے اس ملک کے اندر کہ پاکستان میں ٹیکس کلیکشن نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، ایف بی آر کے فیلئر کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ وجوہات کی ریزن میں سے ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ چونکہ فیلڈ آفیسرز کے پاس گاڑیاں اویلیبل نہیں تھی اور اس وجہ سے وہ ٹیکس کلیکشن نہیں کر سکے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو ہراسمنٹ کا دوسرا ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، کہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں اس ٹیکس کے نظام سے۔ اور یہاں پر اس ملک کی اشرافیہ وہ کیا ٹیکس پے کر رہی ہے اور وہ کیا مراد لے رہی ہے، یعنی کہ اس ملک کے اندر جو دعوے کیے جا رہے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ ہم رائٹ سائزنگ کریں گے، اخراجات کو کم کریں گے، ایک طرف جاب اپرچونٹیز ختم کر رہے ہیں، پینشن کے اوپر کٹس لگائے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے ڈیولپمنٹل بجٹس کم کیے جا رہے ہیں، سوشل ویلفیئر کے جو پروگرامز ہیں ان کے اوپر کٹوتیاں ہو رہی ہیں باقاعدہ طور پر، اور بجلی گیس ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے؟ کیا ان گاڑیوں کو خریدنے کے لیے ہو رہی ہے؟ اور یہ جو سٹائل آف گورننس ہے، اس کو تبدیل کیے بغیر کیا کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اب یہاں پہ آئی پی پیز کے ساتھ نئے معاہدے ہو رہے ہیں، اور ان معاہدوں کے بعد یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ شاید پاکستان کے اندر بجلی سستی ہو جائے گی۔ مگر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم تو سستا کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم آئی ایم ایف کے پلان کے اندر ہیں تو ہم آئی ایم ایف سے اپروول لیں گے۔ یہاں گاڑیاں خریدنے کے لیے آئی ایم ایف کا اپروول نہیں چاہیے، یہاں پہ ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے کوئی اپروول نہیں چاہیے۔ اور آج کی لیٹسٹ خبر ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی حکومت اور اپوزیشن، باقی ان کا اس ملک میں کسی چیز پہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو غدار، چور، ڈاکو کہتے ہیں، لیکن جب اپنی تنخواہیں، اپنی مراد کی بات ہو تو یہ سب کا کنسنسس ہے، سب اکٹھے ہیں قومی اسمبلی میں۔ تو یہ یا صادق صاحب کو ملے ہیں جا کے اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ایم پی ایس کی تنخواہیں ہمارے سے زیادہ ہیں، تو یہ بڑی انسلٹ کی بات ہے، لہٰذا ہماری تنخواہوں کو بھی مزید بڑھایا جائے اور ایکسپینڈ کیا جائے۔ اب یہ جو لاجکس ہیں، یہ جو سٹینڈرڈز ہیں، بجائے اس کے کہ یہ قربانی دیں، یہ ایگزامپل سیٹ کریں، یہ سیٹ نہیں کر رہے۔ تو یہ جو اڑان پاکستان جیسے پروجیکٹس ہیں، یہ صرف آئے واش ہیں۔ آپ ان حکومتوں کا طرز حکمرانی آپ چیک کر لیجئے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ یہاں ایشین ٹائیگر کی باتیں بتائی گئیں، لاہور کو پیرس اور یورپ بنانے کی باتیں یہاں پہ بتائی گئیں، دنیا کی 20ویں بڑی معیشت بنانے کے خواب دکھائے گئے۔ اگر دنیا کے اندر چیزیں یا سسٹمز ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، وہ ریسورسز کو مینیج کرتے ہیں، وہ اکانومی کو چلانے کے لیے چیزوں میں انویسٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جب 2 روپے انویسٹ کریں گے تو 10 روپے کا آپ ٹیکس اکٹھا کریں گے، یعنی پہلے بجائے اس کے کہ آڈٹ ہو، آپ کالی بھیڑوں کا ایک جائزہ لیں باقاعدہ طور پہ کہ ہمارا ٹیکس سسٹم فیل کیوں ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی لاجک ہے نا کہ ٹیکس سسٹم فیل ہے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن جتنی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اتنی کہیں نہیں ہو رہی، اور جو سیلریڈ کلاس ہے وہ پاکستان میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شعبہ ہے۔ اب یہ بھی سیلریڈ کلاس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ جو جابس کرنے والے جو لوگ ہیں، چاہے وہ سرکار کے اندر ہیں، کہ یہ جابس کو ختم کر رہے ہیں۔ تو آپ اس سے ان کی جو پالیسی ہے یا ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میرا یہ خیال ہے کہ جو ایف ای آر کا یہ اقدام ہے، یہ ملک دشمنی پر مبنی ہے، یہ معاشی دہشت گردی ہے، اور اس معاشی دہشت گردی کے اندر وہ تمام لوگ شامل ہیں اکراس دی بورڈ جو خاموش ہیں، جو گونگے ہیں۔ پاکستان کے کوئی ایک ٹی وی چینل ایسا نہیں ہے
جو ان موضوعات کے اوپر ٹرانسمیشنز کرے، کیمپینز کرے اور ان کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی، ان کا کوئی احتساب کرے. تو یہ اب ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بھی بڑھیں گی، یہ گاڑیاں بھی خریدی جائیں گی، اور یہ سب کچھ ریفارم ایجنڈے کے نام پر ہوگا. یہ ریفارم تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تباہی کی بنیاد ضرور ہو سکتی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.